فرماتے ہیں دنیا کے پھل کھانے کی خواہش ہوگی، طلب ہوگی، تو جنت کے پھل کی بھی طلب پیدا ہوگی۔ فرماتے ہیں دنیا کی بیویوں سے لذت اٹھائے گا تو جنت کے حوروں کا شوق پیدا ہوگا۔ دنیا کے اندر اچھا لباس پہنے گا تو جنت کے اچھے لباس پہننے کا شوق پیدا ہوگا۔ دنیا کے اندر اچھا مکان بنائے گا تو جنت کے محلات کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ یعنی دنیا کی ان نعمتوں کا آخرت کے ان نعمتوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ یہاں اگر پھل کھائیں گے تو جنت کے پھل کی طلب ہوگی، اور اگر جو ہے یہاں اچھا لباس پہنیں گے تو جنت کے حلے اور اچھے لباس کا شوق پیدا ہوگا۔ اچھا مکان بنائے گا تو جنت کے محلات کا شوق پیدا ہوگا۔ دنیا کی نعمتوں کا آخرت کی نعمتوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ میرے دوستو، طلب معاش یعنی حلال رزق کی تلاش اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، یہ بھی فرض ہے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی تلاش فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ فرض عبادت جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب فرض عبادت ہے۔ اس کے بعد رزق حلال کی تلاش بھی فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور حضور نے تو یہ فرمایا، ایک روایت ہے المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث نمبر 9299، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلیتم الصبح فلا تناموا عن جلب ارزاقکم فإن نومة الصبح يمنع الرزق۔ اور بہترین حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب تم صبح کی نماز ادا کر لو تو رزق کی تلاش سے غافل ہو کر سو نہ جایا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اول تو نماز ہی نہیں پڑھنے آتے ہیں، فجر کی نماز میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بول بول کر تک گیا لیکن آتے نہیں ہیں، فجر کی نماز نہیں آتے، ظہر بھی نہیں پڑھتے، عصر بھی نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، ظہر میں جوتوں کر کے نکال دیتے ہیں، عصر کی نماز مشاغل میں، مغرب کی نماز فاسٹنگ میں، عشاء کی نماز موبائل دیکھنے میں، اور فجر کی نماز سونے میں نکال دیتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں اذا صلیتم الصبح فلا تناموا عن جلب ارزاقکم، جب تم صبح کی نماز ادا کر لو تو رزق کی تلاش سے غفلت نہ کرو اور غافل ہو کر سو جایا نہ کرو۔ کیوں؟ فإن نومة الصبح يمنع الرزق، اس لیے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، صبح کی نیند روزی کو روکتی ہے۔ بعض لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور چوں پڑھ کر جا کر فوراً سو جاتے ہیں۔ حدیث پر عمل کریں، فوراً نہ سوئے۔ حضور فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سو نہ جاؤ، تلاش معاش کی کوشش میں رہو، غفلت سے تم سو نہ جاؤ، کیونکہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتی ہے۔ بعض لوگ جھوٹوں کر کے نماز پڑھتے ہیں، بس فرض پڑھے جا کر کے سو جاتے ہیں، تو ان کی روزی رکے گی ہی نا، اٹک جائے گی روزی۔ غیر مسلم کو دیکھیے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، ابھی بھی ٹھنڈی کے موسم میں 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سوتے نہیں ہیں، وہ رزق کی تلاش، معاش کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، اس لیے وہ ترقی کر لیتے ہیں بہت جلدی۔ اس حدیث پر عمل کریں۔ ہمارے نوجوان تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، رات پر موبائل میں گزار دیں گے اور فجر میں سوئے رہ جائیں گے، اور ماں باپ بھی تلقین نہیں کرتے، اٹھاتے نہیں، کیونکہ ماں باپ خود نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے اٹھائیں گے کہاں، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ۔ تو اس حدیث پر عمل کریں، اس حدیث پر the sleeping in the morning، صبح کا سونا ہے نا، prevents sustenance، یعنی صبح کی نیند روزی کو روک دیتی ہے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد فوراً نہ سویا کرے، بلکہ تلاش معاش کی کوشش کرے۔ حضور فرماتے ہیں فلا تناموا عن جلب ارزاقکم، رزق کی تلاش سے غافل ہو کر سو جایا نہ کرو۔ فإن نومة الصبح يمنع الرزق، اس لیے کہ صبح کی نیند روزی کو روکتی ہے، روزی کو روک دیتی ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اسباب معیشت کو ہم نے تمہارے درمیان تقسیم کر دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیے، کسی کو کم دیے، ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ جن کو مال دیا ہے ان غریبوں کو جن کے پاس مال نہیں ہے مذاق اڑایا کرے، اس لیے نہیں دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر چند امور پر روشنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلی چیز غور سے سنیے گا، دنیاوی زندگی کی دار و مدار اسباب معیشت پر ہے۔ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی دار و مدار اسباب معیشت پر ہے، اور یہ وسائل افراد و اقوام میں بانٹنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر کسی کو اپنے حکم و حکمت سے رزق ملتا ہے، حکم و حکمت سے اللہ عطا کرتے ہیں۔ یہ وسائل افراد و اقوام میں اللہ رب العزت یکساں نہیں بانٹتے ہیں، کسی کو زیادہ دیے کسی کو کم دیے۔ اور اس عدم مساوات میں حکمت پوشیدہ یہ ہے تاکہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہے، ایک دوسرے کے محتاج رہے اور ایک دوسرے سے تعاون ہوتے رہے۔ سب کے سب اگر مالدار بن جائیں تو کوئی کسی کا کام نہیں کرنے والا ہے نا، سب کے سب غریب بن جائیں تو پھر کام کس کا کرے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بعض کو معیشت میں آگے بڑھایا ہے اور بعض کو کم دیا ہے تاکہ وہ اس کا کام کرے، یہ بھی اس کا محتاج وہ بھی اس کا محتاج۔ وہی فرماتے ہیں عدم مساوات میں یہ پوشیدہ ہے، یہ حکمت پوشیدہ ہے۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ایسا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ سب امور پر جو ہے روشنی پڑتی ہے۔ میرے دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ انسان کی انفرادی زندگی میں غنا، مالداری بہت اہم چیز ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی میں غنا یعنی مالداری بہت اہم چیز ہے۔ یہ غنا ایسی چیز ہے انسان کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، مالداری سے عزت و وقار حاصل ہوتا ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا ہے، وہ دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ قومی اور اجتماعی زندگی میں بھی یہ غنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو قوم اپنی ضرورت، اپنے مسائل کو حل کرنے میں خود مختفی ہوتی ہے، وہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، دوسرے کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی ہے، وہ دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اور لوگ بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دوسرے کو تحقیر کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ مال ہے اندر ڈال دے گا، ہے نا، اندر ڈال دے گا، امبانی کا، اڈانی کا، دور دور سے کرتے ہیں، سامنے جا کر کے بولو اندر ڈال دے گا، ہے نا۔ یہ ہے معاشی اعتبار سے تحقیر نہیں کر پاتے، عزت و وقار کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، اللہ رب العزت نے ایک فریضہ کو معاشی سہولت کے لیے ایک فریضہ کو ثابت کر دیا ہے، معلوم ہے؟ آپ میں سے معلوم ہے کسی کو؟ ایک فریضہ کو، فرض عبادت کو ثابت کر دیا اللہ پاک نے۔ پہلے نمازیں کتنی فرض تھی؟ 5 وقت کی، 4 وقت کی، 6 وقت کی، کتنی؟ 6 وقت کی، 50 چھوڑیے وہ معراج والا ہے، 6 وقت کی۔ یہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے تہجد میں اٹھنا کیا تھا؟ فرض تھا سب پر، صحابہ کرام پر بھی اور حضور کے اوپر بھی فرض تھا۔ تو وہ لگا کر یہ 5 لگا کر کتنی نمازیں ہوئی؟ 6 نمازیں ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک نماز کی فرضیت کو ثابت کر دیا ہے، سورہ مزمل کے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماتے علیمن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ اللہ جان چکا کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض رزق کی تلاش میں دن میں نکلیں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کی فرضیت کو باقی رکھا ہوتا تو پھر سب کے سب روزی کی تلاش سے محروم ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات میں اٹھ کر عبادت کرتے یا دن میں وہ معاش کی تلاش میں جاتے۔ اللہ پاک نے رزق حلال کی تلاش کے غرض سے
ایک فریضہ کے ساکت کرنے کو گوارا کیا، لیکن رزق حلال کی تلاش میں غفلت کو پسند نہیں کیا ہے۔ اس کو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے، لمن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تو ایک فریضہ کو اللہ رب العزت نے ثابت کر دیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو معاش کی طرف متوجہ فرماتے تھے، معاش کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی کے اندر اگر کوئی چیز کسی قوم کو متاثر کرتی ہے تو معاشی قوت ہے۔ کیا ہے وہ؟ معاشی قوت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے the wealthier a nation is the stronger it will be۔ جو قوم جتنا مالدار ہوگی اتنا مضبوط ہوگی، اتنا مضبوط ہوگی۔ یہ معاشی قوت ہے، اور طلب معاش کے لیے آدمی حیران اور سست رہے، جائز ناجائز اور حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ نہ تو اسلامی تعلیم ہے اور نہ اخلاقی تعلیم ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے درست نہیں ہے۔ البتہ اخلاقی حدود کی رعایت کے ساتھ ساتھ اگر رزق حلال کی تلاش میں کوشش کر رہا ہے، اس میں مسابقت کر رہا ہے، تو کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی کے لیے ضروری عمل ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو توجہ